بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کے مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چیونگ گم چبانے سے دماغ کو آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگ گم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ جاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ بن رہی ہو
تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پیسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی، وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کرتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کو صاف کرتی ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لو۔ دہی کے فائدے۔ دہی سر کے بال میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتی ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، موچ سے فوراً آرام مل جائے گا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے، سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا، وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے، اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی شوگر کی اور دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے، فوراً پھل وغیرہ کھانا شروع کر دیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور تھکن دور ہو جائے گی۔
بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا روکھا پن دور کرنا ہے تو تیل میں کیلا ملا کر بالوں پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ بالوں سے خشکی بھی دور ہو جائے گی اور بالوں میں جان میں بھی آ جائیں گے۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ، اثر کرے گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کلیلہ کرنے کی عادت بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھو لیا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک آڑو کھا لیں، کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ استری کپڑے کرنے لگیں تو فوری استری پر گیلی مٹی لگا دینے سے استری کپڑے کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو ایک کاغذ کا جلا کر اس کی راکھ کو دانت پر رکھ دیں، دانت کا درد دور ہو جائے گا۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ جو لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں ان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے والے لوگوں پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو تو دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آنسو رکنے سے سر درد، غصہ اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے مچھلی پر لیموں کا رس لگائیں، چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ مشین کے تیل کے داغ دور کرنے ہیں تو پیٹرول ڈال کر کچھ دیر گرم استری پھیریں، داغ مٹ جائیں گے۔ چہرے پر چھائیاں ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیٹ یا وزن بڑھ جانے کی صورت میں کلونجی میں 2 چیزیں ملا کر پانی کے ساتھ لیں، پیٹ جادو کی طرح اندر چلا جائے گا اور وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ کلونجی میں 1 چمچ ایلو ویرا اور تھوڑا سا میتھی دانہ پسا ہوا شامل کریں، سادہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ کپڑوں کے پیلے داغوں کو دور کرنا ہو تو بلیچنگ پاؤڈر لگائیں، داغ دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح دبائیں اور مسلیں، پھر کاٹ لیں، لیموں کا رس زیادہ نکلے گا۔ لوکاٹ کے پتے ڈالی سمیت تھوڑے سے لے کر 1 پاؤ پانی میں ابال لیں۔ 1 کپ
صبح نہار منہ 1 کپ، شام 4 بجے پئیں۔ یہ نسخہ شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے سانس کو روک کر 100 تک گننے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ جس جگہ پر شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دیں، اس سے جلن نہیں ہوتی۔ زخم والی جگہ پر نیم کے پتے باندھنے سے زخم میں کیڑے وغیرہ نہیں پڑتے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لیا کرو، اس سے چھاتی کا بلغم کھل کر آئے گا۔ سوتے وقت اگر رات کو خراٹے آتے ہیں تو تربوزے پر نمک لگا کر کھائیں۔ انار کا جوس معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ موٹی عورتیں اگر دبلی پتلی ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں اجوائن ملا کر لیموں نچوڑ کر کھائیں۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوتے۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو 1 کھیرا دہی کے ساتھ کھائیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ گنے کے رس میں کھجور ملا کر پینے سے گردوں میں زندگی بھر پتھری نہیں بنتی۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے خارش نہیں ہوتی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ کالی مرچ 1 تولہ، پودینہ 1 تولہ، کالا نمک 1 تولہ، سفید نمک 1 تولہ، آک کے پھول 1 تولہ، سونڈ 1 تولہ، انگریزی پپیتا 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر باریک صفوف بنا لیں۔ اس صفوف کو ایک پلیٹ میں ڈال کر لیموں کا رس نچوڑیں۔ صفوف کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کریں، پھر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں دھوپ میں خشک کر لیں۔ یہ 2-4 مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ گردے کے درد والوں کے لیے 1 گولی تازہ پانی کے ساتھ، قبض کے مریضوں کے لیے 1 گولی نیم گرم پانی کے ساتھ، بد ہضمی کے لیے 1 گولی تازہ پانی کے ساتھ۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، جبکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائی جائے اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ تعالی دوا فائدہ ہی دے گی، کبھی دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔